نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 37 اور 38 پڑھیں گے۔ تو یہ واقعہ چل رہا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ نے یہ نظر مانی تھی، منت مانی تھی کہ جو بھی میرا حمل ہوگا، جو بھی میں بچہ جنوں گی، وہ اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہوگا، بیت المقدس کی عبادت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے ہوگا اور خاص اللہ ہی کی عبادت کرے گا، والدین اس سے کوئی خدمت نہیں لیں گے۔ تو حضرت مریم پیدا ہوئیں، تو حضرت مریم کی والدہ نے ان کو خدمت کے لیے پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا۔ تو پھر چونکہ حضرت مریم کے وجود مسعود کے ساتھ بڑی برکتیں جڑی ہوئی تھیں، اور ان برکتوں کا جو نظارہ ہے وہ عام لوگ بھی کر رہے تھے، تو اب ان کی کفالت سے متعلق لوگوں کی یہ خواہش ظاہر ہوئی، لوگوں نے یہ خواہش کی کہ ہم میں سے ہر شخص ان کی کفالت کرے، ان کو اپنی کفالت میں لے لے، کہ جو ان کو اپنی کفالت میں لے گا تو اس کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا، اس پر اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ تو ان میں اختلاف ہوا، تو پھر حضرت زکریہ علیہ السلام کے ذمہ ان کی کفالت آئی بذریعہ قرہ اندازی کے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فتقبلها، پھر قبول کیا اس کو، ربها، اس کے رب نے، بقبول حسن، بہت اچھے طریقے سے قبول کرنا، وَأَنبَتَهَا، اور پرورش کی یا پروان چڑھایا، نباتاً حسنا، بہت اچھے طریقے سے پروان چڑھانا۔ یعنی حضرت مریم کی والدہ نے اگرچہ دعا کی تھی کہ مجھے یعنی کنایتاً یہ دعا تھی کہ بیٹا ہو، لیکن وہ بیٹی ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان بیٹی کو یعنی حضرت مریم کو بڑے اچھے طریقے سے اپنی بارگاہ کی خدمت کے لیے قبول کیا، اور وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کی پرورش بھی بہت اچھے طریقے سے ہوئی، بڑے احسن انداز میں ہوئی، تاکہ کل کو جو اللہ تعالیٰ ان کی کوکھ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کروانے والے ہیں، تو ان کے بارے میں کسی کی کوئی انگلی ان کے بارے میں نہ اٹھ سکے، اور یہ لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ہی ایسی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی گواہی، خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی کہ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، کہ ان کی پرورش اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے انداز سے کروائی۔ وَكَفَّلَهَا، اور سپرد کیا اس کو، زکریا، حضرت زکریا کے، جو حضرت مریم کے والد بزرگوار تھے حضرت عمران، یہ بیت المقدس کے امام تھے، اور دوران حمل ان کی وفات ہو گئی تھی، اور وہ بھی چونکہ آخری عمر میں پہنچ چکے تھے، اور ان کی والدہ بھی چونکہ بوڑھی ہو چکی تھیں، یہ بھی آخری عمر میں تھی۔ تو جب یہ امید سے ہوئی تو انہوں نے اس لیے یہ منت مانی کہ ہمیں بیٹا ہو جائے تاکہ ہماری نسل اس طریقے سے آگے چلتی رہے۔ اور اسی طریقہ سے اب حضرت حنہ جو حضرت مریم کی والدہ تھیں، ان کی جو ہمشیرہ تھی وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی، تو اس طرح حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے خالو ہوئے، تو یہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی اہلیہ جو تھیں وہ بھی بالکل بانجھ تھیں، ان کی طرف سے بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو کفالت کا جو اختلاف ہوا تھا وہ اس وجہ سے ہوا کہ ایک تو یہ کہ حضرت عمران جو تھے وہ وفات پا گئے، اب ان کے چونکہ والد نہیں رہے، نہ ان کے بھائی ہیں، ایک بوڑھی ماں ہے، تو اب ان کی کفالت کون کرے؟ تو سب سے زیادہ تو باپ اس کا مستحق ہوتا ہے، لیکن باپ زندہ نہیں، تو پھر ماں کی طرف سے خالہ اور خالو یہ زیادہ مستحق ٹھہرے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ چونکہ ماں کے بعد خالہ کا درجہ ہے اور خالہ بھی ماں جیسی ہی ہوتی ہے، تو میں اس کی کفالت کرتا ہوں، یہ ہمارے گھر میں رہے گی۔ لیکن لوگوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا تھا اولاً، اور پھر باقاعدہ قرہ اندازی ہوئی، اور قرہ اندازی میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَفَّلَهَا زکریا، کہ پھر اللہ نے
مریم کو زکریا کے سپرد کر دیا۔ کلما دخل، جب بھی داخل ہوتے علیہا، مریم کے پاس، ان کے پاس، یعنی حضرت مریم کے پاس، زکریا علیہ السلام، المحراب، ان کے حجرے میں۔ تو اس کا طریقہ یوں کیا گیا کہ بیت المقدس میں ایک الگ حجرہ حضرت مریم کے لیے بنا دیا گیا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی چونکہ وہ کفالت میں تھیں، تو ان کی کفالت کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام ان کی بڑی حفاظت کیا کرتے تھے۔ جب بھی کہیں جاتے تو باہر سے تالا لگا کر جاتے کہ حضرت مریم تک کوئی پہنچ نہ سکے۔ لیکن کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب واپس آتے تالا کھول کر دیکھتے تو وجدہ، پاتے، اندہا، ان کے پاس، رزق۔ تو جب بھی ان کے پاس آتے تو ان کے پاس بے موسم کے پھل پڑے ہوئے ہوتے، یعنی جس طرح موسم نہیں ہے تو اس کے پھل ہوتے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں بطور کرامت کے ظاہر ہو رہی ہیں۔ دیکھیے کہ نمبر ایک تو یہ کہ وہاں پر پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں، تو کیسے پہنچے؟ دوسرا یہ کہ اگر پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہوتا تو موسم کا پھل پہنچتا، اور پھر بے موسم کے پھل پہنچ رہا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس آتے تو ان سے سوال پوچھتے، جب بھی ان کے پاس آتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس پھل اور میوے پڑے ہیں، تو جب ان سے پھر وہ پوچھتے تو قالا، کہتے یا کہا، یا مریم، اے مریم، انا لکی، کہاں سے ہے تیرے لیے، ہاذا، یہ کہاں سے پھل آیا؟ قالت، تو مریم نے کہا، تو یہاں مریم کہتی، ہوا، یہ ہوا کا لفظی مطلب ہوتا ہے وہ، لیکن یہاں پر ہم اس کا مطلب یہ لے لیں گے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، ان اللہ، بے شک اللہ، یرزق، رزق عطا فرماتے ہیں، من یشاء، من جس کو، یشاء وہ چاہیں، بغیر حساب، بغیر حساب کے، یعنی وہ شمار میں نہیں آتا، وہ انسان کی عقل میں اور سوچ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے ان کو رزق عطا فرما رہے ہیں۔ تو ہوا من عند اللہ، یہ سب کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب یہاں پر یہ بات علماء نے ذکر کی ہے کہ حضرت مریم کی ولادت باسعادت کے بعد جب ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس آئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی کفالت اس طرح سے کی، مریم کی پرورش اس طرح سے کی، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، کہ ان کو جس طرح عام بچے کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، حضرت مریم کو دودھ کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خود اس طریقے سے پرورش کر دی۔ تو جب وہ پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا ہے رزق، تو حضرت مریم یہ کہتی کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں، بغیر استحقاق کے رزق عطا فرما دیتے ہیں، بغیر اسباب کے رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہنالک، وہاں پر، دعا کی زکریا نے، ربا، اپنے رب سے۔ تو چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ محترمہ یہ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے، بانجھ تھے، اور عمومی طور پر اس عمر میں پہنچ چکے تھے کہ جس عمر میں اولاد نہیں ہوتی، تو جب حضرت مریم علیہ السلام پر انہوں نے اللہ کی رحمتوں کا نزول دیکھا، تو جب عنایات ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت مانگ لینے میں جو ہے وہ یعنی حصہ مل جاتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے تو ہم بھی اللہ سے اللہ کی رحمت مانگ لیتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا یہ کی، قالا، کہا، ربی، اے میرے رب، ہب لی، عطا کر، مجھے، من لدن کا،
اپنی طرف سے ذریتاً طیبہ، ذریہ اولاد، طیبہ پاکیزہ، انکا بے شک تو سمیع الدعا دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو چونکہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ مانگا اور کہا کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو مجھے اپنی طرف سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ تو یہ ہے نکاح کا مقصد کہ پاکیزہ اولاد کا حصول۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں، اس لیے کہ فإنی مکاثر بکم الامم، میں تمہاری وجہ سے، تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ تو من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ پاکیزہ اولاد عطا فرما، اور تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی ساری زندگی گزر گئی، کس سے مانگتے رہے؟ اللہ سے، اور آخری عمر میں جب اللہ نے عطا کرنا تھا کوئی ذریعہ اور سبب بنا دیا، اور پھر بھی کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ یعنی اللہ اولاد کا عطا کرنا کس کے قبضہ میں ہے؟ اللہ کے قبضہ میں ہے، کسی کے قبضہ میں اولاد کا عطا کرنا نہیں۔ اب دیکھیے کہ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بیت المقدس کی یعنی امامت اور بیت المقدس کی تولیت ان کے پاس ہے، اور اس وقت بھی وہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں۔ تو اولاد کا حصول وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ ہی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔